بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا چھٹا سال۔ سلام بن حقیق کا قتل۔ یہ ایک یہودی تھا جس کا قلعہ حجاز میں خیبر سے متصل تھا۔ اس اللہ کے دشمن نے بنو غطفان میں گھوم گھوم کر انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھارا تھا اور بہت زیادہ مال دے کر غزوہ احزاب میں شرکت کے لیے تیار کیا تھا۔ اسی لیے غزوہ خندق اور بنو قریظہ سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں ایک وفد روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق ایک بہانے سے اس کے قلعے میں داخل ہو گئے اور جب رات کا سناٹا ہوا تو اس اللہ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ سریہ محمد بن مسلمہ، محرم سن 6 ہجری۔ حضرت محمد بن مسلمہ کے قیادت میں نجد کی طرف بنو بکر کے بعض قبائل کی سرکوبی کے لیے 30 آدمیوں پر مشتمل یہ سریہ 10 محرم سن 6 ہجری میں روانہ ہوا۔ یہ لوگ رات بھر چلتے اور دن میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ فرطہ کے مقام پر اچانک دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ دشمن بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ اونٹ و بکریاں مال غنیمت کی شکل میں ہاتھ آئے۔ اس مہم سے واپسی میں حضرت ثمامہ بن اتال گرفتار ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے ایک بہادر سپاہی ثابت ہوئے۔ سریہ زید بن حارثہ، عیس کی طرف جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری۔ اس کا مقصد شام جانے والے قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا۔ اس قافلے کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع کر رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے 170 صحابہ کو لے کر ان پر حملہ کر دیا اور قافلے پر قبضہ کر لیا۔ قافلے کے قائد بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ آ کر اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں لی۔ حضرت زینب کی سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا سارا مال واپس کر دیا اور ابو العاص کو امان دے دی۔ وہ مکہ جا کر لوگوں کی امانتیں واپس کر دیے اور خود مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بنی لحیان، جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری۔ اصحاب رجیع کا بدلہ لینے اور غزوہ خندق میں شامل بعض بدوی قبائل کو سبق دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 200 صحابہ کی جماعت لے کر نکلے۔ چلتے چلتے آپ بنو لحیان کے علاقے میں گھس گئے۔ جب بنو لحیان نے سنا تو بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب وادی غران یعنی مکہ مکرمہ سے 87 کلومیٹر تک پہنچے۔ اہل رجیع کی قبروں پر دعائے مغفرت کی اور چند دن تک وہاں ٹھہر کر واپس ہوئے۔ صلاۃ خوف، اسی غزوے میں پہلی بار نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ سریہ خبط، رجب سن 6 ہجری۔ 300 سواروں پر مشتمل یہ جماعت حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں قریش کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلی تھی۔ راستے میں سامان رسد کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ جھاڑ کر درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سریہ خبط ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک بڑی مچھلی پھینک دی، جس سے مسلمانوں کے کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ قریش کے قافلوں کا راستہ روکنے والی یہ آخری مہم تھی۔ سریہ کرز بن جابر فہری، شوال سن 6 ہجری۔ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ آ کر مسلمان ہوئے، لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل مدینہ کی چراگاہ کی طرف بھیج دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیے اور کھلی آب و ہوا میں رہیں۔ جب یہ لوگ صحت یاب ہو گئے تو چرواہوں کو قتل کر دیا اور چوپایوں کو ہانک کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اولاً آپ نے بد دعا کی کہ اللہ ان کا راستہ اندھا کر دے اور گنگن سے بھی زیادہ تنگ کر دے۔ ثانیاً حضرت کرز بن جابر فہری کی قیادت میں 20 صحابہ کو بھیجا، چنانچہ وہ لوگ گرفتار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر حرہ میں ڈال دیا اور اسی حال میں وہ مر گئے۔ صلح حدیبیہ، ذی القعدہ سن 6 ہجری۔ غزوہ احزاب سے فراغت کے کچھ ہی دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لہذا ذی القعدہ سن 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا اور اپنے تقریباً 1,500 ساتھیوں کے ساتھ بقصد عمرہ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے پہنچ کر احرام باندھا اور ہدی کے جانور ساتھ لیے۔ جب مقام عسفان پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش لڑائی کے لیے تیار ہیں۔
بلکہ گھوڑ سواروں کی ایک جماعت خالد بن ولید کی قیادت میں مقام غمیم تک پہنچ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ تبدیل کر دیا اور دائیں جانب کٹ کر حدیبیہ کا راستہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی قصوہ وہیں بیٹھ گئی اور اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ہی میں ٹھہر گئے۔ ادھر قریش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا عہد کیے بیٹھے تھے۔ دونوں فریق میں قاصدوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی دن کے بعد معاملہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے آ کر عمرہ کریں اور ساتھ میں ہتھیار نہ رکھیں۔ نمبر 3، دونوں فریق 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ کریں۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے مسلمان اسے واپس کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 5، جو قبیلہ مسلمانوں کے عہد میں شامل ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو لے اور جو قریش کا ساتھ دینا چاہے وہ قریش کا ساتھ ہو لے۔ نمبر 6، دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے دل صاف رکھیں گے اور کوئی چال نہ چلیں گے۔ چنانچہ ان باتوں پر صلح ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے قربانی کے جانور ذبح کر کے بال کٹایا اور حلال ہو گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر 20 دن ٹھہرنے کے بعد مدینہ منورہ کے لیے واپس ہوئے۔ سورہ فتح کا نزول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے راستے پر تھے کہ آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی، جس سے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر آج رات ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو میرے لیے ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کافرہ عورتوں سے نکاح کا حرام ہونا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کچھ عورتیں جن میں کلثوم بنت عقبہ بھی تھیں مدینہ منورہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس نہیں کیا کیونکہ عورتیں اس عہد میں شامل نہیں تھیں۔ اسی وقت سورہ ممتحنہ کا دوسرا رکوع نازل کر کے اللہ تعالی نے مومن و کافر میں شادی کے رشتے کو حرام کر دیا۔ ابو بصیر کی آمد۔ صلح حدیبیہ کے بعد ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے کہ ابو بصیر مسلمان ہو کر کافروں کے ظلم سے بھاگ کر آ گئے۔ ان کے پیچھے قریش کے 2 آدمی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بصیر کو ان کے ساتھ واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بصیر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر مدینہ منورہ میں پناہ لیا۔ ادھر پیچھے سے ابو بصیر بھی آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر عدم موافقت کا اظہار کیا۔ جب ابو بصیر نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر ساحل سمندر چلے گئے۔ پھر قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ جا کر ابو بصیر سے مل جاتا، یہاں تک کہ قریش اور دیگر طرف سے آنے والے کمزور مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور انہوں نے قریش کے قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لہذا مجبور ہو کے قریش صلح سے اس بند ختم کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس سال کے قابل ذکر واقعات۔ نمبر 1، عہد نبوی میں قحط سالی کا واقعہ اسی سال رمضان میں پیش آیا جس میں آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی۔ نمبر 2، سعد بن خولہ صحابی قریش کی قید میں تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان بنت عامر کا انتقال اسی سال ہوا ہے۔